ہمارے حضرت نے تو بعض عورتوں پہ پابندی لگائی بیانات سننے پر. ایک خاتون ہمارے حضرت کے دور میں کسی مولانا کے بیان سنتے سنتے ان پہ لٹو ہو گئیں. ان کی آواز بڑی خوبصورت, بڑے خطیب تھے پنجاب کے. اس وقت ویڈیو بیان کا زیادہ رواج نہیں تھا, آواز بڑی خوبصورت تھی, وہ لٹو ہو گئیں. پہلے اصلاح کی نیت سے بیان سنے, پھر آواز پہ لٹو ہو گئیں. لیکن نیک خاتون تھی, ہمارے حضرت کو لکھ کے دیا کہ حضرت میرے تو ان کا بیان سنے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی. حضرت نے فرمایا یہ کیس کچھ اور ہے. یہ کیس کیا ہے؟ کچھ اور ہے. حضرت نے فرمایا آپ پابندی ہے, ان کے بیان نہ سنا کرو. آپ اس سے چھوٹ ہی نہیں رہے تھے وہ بیان, پھر بہرحال چھوڑ دیے. تو اب دیکھو وہ سن تو دین کی نیت سے رہی تھی, لیکن ہے تو آدمی نا, اور ادھر کیا ہے, عورت ہے. تو آواز اچھی سے ہوتے ہوتے آواز ہی پہ کیا ہو گئی, لٹو. شادی شدہ میاں تھوڑے اگر اس زمانے میں ایسے لنک ہوتے اور تعلقات ہوتے, فون کر دیتی. وہ تو مولانا صاحب اچھے تھے, بعض دفعہ 2 نمبر آدمی بھی ہوتے ہیں, فون کر دیتی تو وہ تھوڑا اور خوبصورت آواز میں ان کو نصیحت کرتے. یہ ہوتا ہے جس کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے نا, جب کوئی خاتون اسے فون کرتی ہیں کہ ایکچولی یہ ہو گیا, تو وہ بڑے آرام سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عشق ہے, بہت غلط ہے, لیکن ایسے تمیز سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ عشق ختم ہونے کے بجائے بھڑک رہا ہوتا ہے. یہ اس بندے کے فسادی ہونے کی علامت. سمجھتے ہو؟ اس کو چاہیے بھائی تو فون اٹھا اور سمجھا, برابر چلو باؤں یہاں سے, دوبارہ فون نہیں کرنا. تو وہ سمجھا رہا ہوتا ہے. اس طرح آنٹی کے دل میں اگر چور ہوگا تو وہ بھی سمجھا رہی ہوتی ہیں, دیکھیں آپ مجھے فون نہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا. یہ مرد نامحرم سے بات کرتا ہوا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. وہ گھنٹہ سمجھائے گی اس کو, تو دونوں کے دل میں کیا ہے, 1 گھنٹے تک سمجھاتی رہے گی, اور سمجھانے میں ایک دن گھر سے شارٹ. تو یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے بھائی, سمجھتے ہو؟